ہم لوکا 9 باب پر ہیں۔ یہ ایپیسوڈ ایک مرتبہ پھر یسوع مسیح سے متعلق ہے۔ ہم مکمل طور پر خداوند کو اپنی توجہ دے رہے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ خداوند، ہم اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ تیرے پیار اور تیرے فضل اور تیری طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور خداوند، ہم اس سکون کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہر طرح کے حالات میں تو ہمیں بخشتا ہے، یہاں تک کہ تو ہمارے دلوں اور ہمارے خیالات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ خداوند، ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہم تمام رہنماؤں کے لیے حکمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی سے پیش آ سکیں۔ ہم اپنے پورے دل سے تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند، ہم اپنے زور سے یہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے ایسا کر۔ ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں، ہمیں درد نظر آتا ہے، ہمیں ظلم اور ناانصافی نظر آتی ہے۔ خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو اس زمین پر اپنے معجزات کو دکھا تاکہ تیرا نام جلال پا سکے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بائبل مقدس میں 66 کتابیں ہیں اور ان میں سے 4 کتابیں اناجیل کہلاتی ہیں، جو کہ متی، مرقس، لوکا اور یوحنا ہیں۔ یہ چاروں کتابیں یسوع مسیح کی زندگی پر منحصر ہیں کہ وہ کون ہے، اس نے کیا کچھ کہا اور کیا کرتا تھا، اور وہ کس قدر عظیم تھا۔ یہ سب ان اناجیل میں موجود ہے۔ ان چاروں انجیلوں میں صرف 2 ایسے معجزات ہیں جو کہ تقریباً تمام انجیلوں میں دہرائے جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن ان 2 معجزات میں سے ایک یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور ہمارا ایمان اس معجزے پر مرکوز ہے۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو ہماری زندگیوں میں مسیحت نہ ہوتی، ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی کی امید نہ ہوتی۔ قیامت المسیح کا ذکر چاروں کتابوں میں موجود ہے۔ اور دوسرا معجزہ وہ ہے جس میں یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مختلف سطحوں پر ایک بہت اہم معجزہ ہے اور زندگی یسوع مسیح کے متعلق ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جو اس نشوونما کی بات کرتا ہے جو یسوع مسیح سے لوگوں تک پہنچی، اور اس نے ان کی روحوں کو اطمینان بخشا، اور روٹی اور مچھلی کی فراہمی کے اس معجزے کے وسیلہ سے ہم واپس اپنے نجات دہندہ کی طرف آئیں گے جو واحد مسیحا ہے۔ وہ بے مثال ہے، اور ہم اس بات پر توجہ دیں گے کہ وہ کون ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ جیسا ہی ہم اس کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس معجزے میں 3 سچائیاں شامل ہیں جنہیں میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری آج کی زندگیوں سے متعلق ہے۔ پہلا سچ یہ ہے کہ لوگ جسمانی اور روحانی طور پر بھوکے ہیں۔ اور آئیے ہم لوکا 9 باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا، اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیدہ نام ایک شہر کو چلا گیا۔ یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی، اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ آئیے کچھ مشاہدات کے ساتھ ان آیات پر نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں اور وہ ایک مشن پر ہیں۔ یسوع مسیح ہمیشہ مشن پر ہوتے تھے، شاگرد بھی ہمیشہ مشن پر ہوا کرتے تھے، اور آپ اور میں بھی 24 گھنٹے مشن پر ہیں۔ آپ خداوند کی بلاہٹ میں ہیں، آپ کی زندگی میں خداوند کا کوئی خاص مقصد ہے، اور ہم اس سعادت کو مناتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ چل سکتے ہیں، یسوع مسیح کی خدمت کر سکتے ہیں، یسوع مسیح کو جلال دے سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اس مشن کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب شاگرد جب کسی مشن پر یسوع کے ساتھ جایا کرتے تھے تو وہ اکثر اوقات خود کو بھیڑ سے علیحدہ کر لیا کرتے تھے۔ اب اگر آپ ایک مشن پر ہیں تو آپ ایسا کیوں کریں گے؟ اسی لیے کیونکہ بعض اوقات ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں وقفے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارا رابطہ خدا باپ سے کرواتا ہے۔ یہ دعا کا وقت ہے، یہ سننے کا وقت ہے، خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا وقت ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کیونکہ ہم اپنے روزمرہ کے معمول سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ہمیں اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں خداوند کو سننا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس سے دعا کر سکیں۔ یہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور پچھلے 3 مہینوں سے میں نے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کیا ہے، اور ایک خاندان کے طور پر ہمیں بھی خداوند کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کیا ہم اپنے چرچ میں خدا کے ساتھ صف بندی میں ہیں، خدا ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، خدا اس وقت میں ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے
ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداون سے بات کریں، اپنے مطالبات اور شور سے پیچھے نہ ہو جائیں اور خداون کی تابعداری کریں اور سب مل کر خداون پر بھروسہ کریں۔ اور اگرچہ وہ بھیڑ سے الگ ہو جاتے تھے لیکن تو بھی بھیڑ ان کے پیچھے آتی رہتی تھی۔ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ضروریات ہمیشہ آتی رہتی ہیں اور کبھی تو یہ بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے نا؟ آپ اپنی نوکری کے متعلق سوچیں، آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کی نوکری ایسی ہوگی اور پھر وہ اس سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے سوچا تھا، اور شاید آپ کسی منسٹری کا حصہ ہیں جس میں آپ ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر آپ سے بہت سے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ منسٹری میں ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ صرف 8 سے 5 بجے تک کا کام نہیں ہے کہ آپ سوموار سے جمعے تک یہ دیکھیں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں، منسٹری میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ اس کا رد عمل دیکھیں کہ اگرچہ یسوع مسیح بہت رحم دل اور مہمان نواز تھے تو بھی وہ صرف لوگوں کی خوشامد نہیں کرتے تھے، اور یہ خداوند کی بادشاہت سے متعلق ہے کہ یسوع خداوند کی بادشاہت کو نمایاں کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم جملہ ہے جو ہم انجیل میں پڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح ہر وقت خدا کی بادشاہت کے متعلق بات کیا کرتے تھے۔ یہ بادشاہت کیا ہے؟ یہ ایک روحانی بادشاہت ہے۔ یہ وہ بادشاہت ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ اس دنیا میں آئی، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ آ چکا ہے اور اب وہ بادشاہت کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں لوگوں کے ایمان اور خدا کی بادشاہت کو بڑھاتی تھیں، اور اس سب کے ساتھ بحالی اور حیرت انگیز شفا ہے۔ اس سب سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی تھیں، اور شاگرد یہ سب ہوتا ہوا دیکھتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ عظیم کام کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ عملی انداز کی طرف چلے گئے۔ اور کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ جسے ہم بعض اوقات روحانی بھی کہتے ہیں، لیکن یقیناً ہر چیز روحانی ہے اور پھر اس میں تھوڑی بہت عملی سوچ بھی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا روحانی زبان کی طرف جھکاؤ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ عمل کرنے کو زیادہ فوقیت دیتے تھے، اور شاگرد ان سے کہا کرتے تھے کہ ذرا ٹھہرو، اور وہ ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہوں گے کہ آج کی عبادت بہت اچھی رہی، آج بہت شفا ملی، آج کی تعلیم نے میری زندگی بدل دی اور ہمیں بحال کیا۔ لیکن کیا ہم 1 منٹ کے لیے عمل سے متعلق بات کر سکتے ہیں؟ یہاں میرا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھوکے ہیں اور انہیں رہنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پیٹ خالی ہیں اور ان کی آنکھیں بھاری ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے پاس کھانا اور رہائش نہیں ہے۔ شاگردوں نے یسوع سے کہا ہوگا کہ ہمیں منسٹری میں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور یسوع لوگ چاہتے ہیں کہ تو انہیں عملی نمونہ پیش کرے، کیونکہ وہاں بحران تھا، وہاں کمی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا موقع بھی تھا۔ اس موقع کو مت چھوڑیں۔ جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ساتھ ناقابل یقین موقع بھی میسر ہوتا ہے، اور جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اتنا ہی بڑا موقع ملتا ہے، اور جو کمی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف خداوند کے منصوبے کا حصہ ہے۔ ابھی اس وقت ہم بہت سی مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور یہ عورت کہنا چاہ رہی تھی کہ کوئی خاص برکت ہے جو صرف یسوع کے خاندان میں ہے، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر۔ تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے روحانی جنگ میں اپنی روحانی جنگ میں آغاز سے کرنا ہے، تو ابھی اسی وقت بائبل مقدس کو کھولیں، خدا کے کلام کو سنیں اور اگلا قدم اٹھائیں، خدا کی برکت کو حاصل کریں اور خدا کے کلام کو اپنے اندر لیں۔ ٹھیک ویسے کو اپنے اندر لیا، جب آپ بھی کلام کو اپنے اندر لیں گے تو جس طرح پودے کے اندر پانی ہے، اسی طرح خدا کا کلام بھی آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے گا، آپ کی زندگی جڑ پکڑے گا، اور آپ کہیں اور اپنی زندگی میں اگلا قدم اٹھائیں اور آپ دیکھیں کر دے گا۔ خدا آپ کی بیداری لائے گا، خدا آپ کی زندگی میں بیداری لائے گا، اور آپ اپنے مشکل دنوں میں۔ اور میں آخری آیت کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا، اور میں چاہتا ہوں آپ یسوع مسیح کی پیروی کرنے اور یسوع کی پیروی نہ کرنے میں فرق دیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کی پیروی کرنے اور یسوع نہ کرنے میں فرق دیکھیں۔ پاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے، پھرتی ہے، تو سوکھے مقام میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس نکلی ہوں۔
یہ تمام چیزیں اس کے منصوبے کا حصہ تھیں، اور وہ آپ کو لوگوں کی طرح روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، اور پھر آپ ہر روز ایک مشن پر ہوں گے۔ اور میں پولس رسول کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول نے 13 خطوط لکھے، بائبل مقدس کی مختلف کتابیں لکھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مبلغ ہے جو باقی سب سے مختلف تھا؟ اور پولس رسول کو ترسس کا سول بھی کہا جاتا ہے، اور آپ رسولوں کے اعمال اس کے 9 باب میں پولس کی کہانی پڑھ سکتے ہیں، اور دراصل آپ اس کہانی کو رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 22 اور 26 باب میں 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ ساؤل کے نام سے ہی ڈرتے تھے۔ لوگ ساؤل سے اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ ساؤل مسیحیوں کو قتل کر دیتا تھا۔ وہ انتہائی پرتشدد تھا، اور اس کا کبھی یسوع مسیح سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور جب اس کا سامنا یسوع مسیح سے ہوا تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ اور جب یسوع مسیح نے ساؤل سے بات کی، اس وقت وہ دمشق کے نزدیک تھا، اور خداوند نے دمشق میں اس کے ایک شاگرد سے بات کی جس کا نام حنانیہ تھا۔ اور آئیے بائبل مقدس میں سے اسے دیکھتے ہیں، اعمال 9 باب اس کی 13 سے 15 آیات۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ خداوند کا ساؤل کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ تھا، اس لیے حنانیہ کو بلایا گیا۔ اسی طرح سے آپ کو بھی بلایا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ خداوند کے پاس ان کے لیے ایک منصوبہ اور ایک مقصد تھا، اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی جسمانی اور روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بلائے جائیں۔ اور حنانیہ بھی یقیناً اپنے دل سے کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں، یہ آدمی نہیں، یہ آدمی پرتشدد ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ کردار نہیں۔ وہ اس شخص کے لیے منع کر رہا تھا جو انہیں بپتسمہ دے گا، وہ جو اس کے ایمان کو بڑھائے گا۔ اور پھر حنانیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، ابھی نہیں، یہ آدمی نہیں، یہ کردار نہیں، ابھی میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے کبھی خداوند کے ساتھ ایسی کیا ہے کہ خداوند آپ سے کہے اس پر آپ کا نام ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں، اس شخص کے لیے میں ابھی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا؟ اور ہم آگے دیکھیں گے کہ پولس رسول کو بپتسمہ دیا جائے گا، اور پولس کو جسمانی خوراک ملے گی جس سے اسے تقویت حاصل ہوگی، اور اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ یسوع مسیح کی پیروی کرے گا۔ اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ حنانیہ اپنی زندگی پر غور کرے گا، اور وہ کہے گا کہ میں اس دن، اس ہفتے اور اس سال میں اس سے بہتر کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جن باتوں کا ہم خداوند کو انکار کرتے ہیں کہ نہیں خداوند، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس شخص کے پاس نہیں جا سکتا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، میں ڈرتا ہوں، یعنی کہ جن چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں وہی ہماری زندگی کی سب سے اچھی ضرورت بن جاتی ہیں۔ خداوند مصیبتوں کے درمیان میں اپنا عظیم کام کرتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ خداوند ایسے لوگوں سے بے حد پیار کرتا ہے جو جسمانی اور روحانی بھوک کا شکار ہوتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جسمانی اور روحانی طور پر بھوکے ہیں؟ اور خداوند لوگوں کو ہمارے پاس بھیجتا ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر اوقات مصیبتیں صرف اسی لیے آتی ہیں تاکہ ہم خداوند کے عظیم کاموں کو دیکھ سکیں۔ جسمانی اور روحانی بھوک پہلا سچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم نقطہ بھی ہے کہ ہم اکثر وسائل کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور جب ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے تو ہم خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور لوکا 9 باب اس کی 13 آیت دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے شاگردوں سے کہا، تم ہی انہیں کچھ کھانے کو دو۔ اب یہ ایک چیلنج ہے کیونکہ ان کے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور یسوع نے ان سے کہا کہ تم انہیں کچھ کھانے کو دو، اور شاگردوں کے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر ہم جا کر ان سب کے لیے کھانا مول لے آئیں۔ یعنی کہ ان کے پاس کھانے کی کمی تھی، اور یسوع نے انہیں کہا تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ یہاں ایک نازک حالت نظر آتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یسوع نے کیا کہا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور یہ ناممکن بات ہے کہ ان سے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ اس میں 5000 آدمی تھے، یعنی عورتوں اور بچوں کو ملا کر تقریباً 10,000 لوگ تھے، اور شاگرد یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں حالات نازک ہیں اور ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ کیونکہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم صبر کھو دیتے ہیں، ہمارا خود پر قابو نہیں رہتا، ہم محبت کو بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، ہم حکمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اگرچہ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، لیکن تو بھی ہم اپنے اندر ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شاگردوں نے بھی اپنے سب سے بڑے وسائل کو نظر انداز کیا۔ یسوع مسیح وہاں موجود تھا، یسوع مسیح کے وہاں موجود ہونے کے باوجود وہ یہ بات بھول گئے کہ ان کا سب سے بڑا وسیلہ دعا ہے۔
دعا ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اور یسوع مسیح بھی وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے صرف اس بارے میں سوچا جو ان کے پاس نہیں تھا، اور جو ان کے پاس تھا انہوں نے اس پر توجہ دینے کے بجائے وہ صرف حالات پر نظر کرتے رہے، وہ صرف ضروریات کے متعلق سوچتے رہے، اور جو حالات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ صرف اسی پر یقین کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جس میں ہم انہی چیزوں کو سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یسوع پر بھروسہ کریں اور اس کی عظمت کو دیکھیں۔ شاگردوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور صرف ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم سب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم جا کر سب کے لیے کھانا خرید کر لائیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے آس پاس کھانا خریدنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور کھانا لانے کے لیے انہیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہوگا، اور جب تک وہ وہاں پہنچیں گے تب تک بہت دیر ہو جائے گی، اور کون جانتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس کتنے پیسے تھے۔ اور غالباً یہ ایک الگ چیلنج تھا۔ اگر آپ کو 10,000 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوگی، لیکن پھر بھی اس وقت انہیں ایک ہی حل نظر آ رہا تھا، اور وہ اسی پر انحصار کر رہے تھے کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم جائیں کھانا خرید کر لائیں۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی لمحہ آیا ہے جس میں آپ اپنی مصیبت کا جو حل سوچ رہے تھے وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا؟ کیا آپ نے کبھی خدا کے آگے جلدی کی ہے اور کہا ہے کہ میرے نزدیک یہی ایک حل ہے اور میرے خیال سے میں نے حل تلاش کر لیا ہے اور میں اس طرح سے اس کام کو کرنا چاہتا ہوں؟ مجھے یہ اس طرح سے سمجھ آتا ہے، میں اپنے راستے جا رہا ہوں اور سارا وقت خداوند آپ سے یہی کہتا رہتا ہے کہ جو حل تم نے تلاش کیا ہے وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جس میں ہمیں اپنے ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جس میں ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جس میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خداوند کی قدر عظیم ہے اور خداوند کے راستے اور اس کی سوچ ہم سے بالا تر ہیں۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم مسیحی کی گواہی سنتے ہیں تو ہماری تمام پریشانیاں، ڈر اور ساتھ ہی وہ مایوسی جو ان پریشانیوں کے ساتھ آتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور انہی گواہیوں کے وسیلہ سے خداوند لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انہیں بے شمار فتوحات سے نوازتا ہے، اور یہ فتوحات لوگوں کو ان کی شرم اور ان کے ڈر سے نجات دیتی ہیں۔ اور دیکھیں خدا نے کیا 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 ہے۔ کسی نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا حل سوچا ہے؟ خداوند آپ کی زندگی میں آپ کے تمام مسائل کو اس طرح حل کرے گا جس کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں، اور جب خداوند کسی مصیبت کا کوئی حل دیتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کی سنیں اور اس پر بھروسہ کریں۔ جو حل ہم نے یہاں دیکھا وہ اس سے کئی گنا بہتر تھا جو شاگردوں نے سوچ رکھا تھا، اور شاگردوں کی رائے یہ تھی کہ ہم کھانا خرید کر لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس خیالات تو ہیں لیکن ہم میں سے کسی کے پاس کائنات نہیں ہے۔ صحیح کہا میں نے؟ خداوند کے پاس رائے ہے اور ہر مشکل کا حل ہے، اور اس کے پاس کائنات بھی ہے۔ تو آئیے خداوند پر بھروسہ کریں۔ اس کہانی کا بھی اہم موڑ یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا تھا۔ یسوع مسیح ہی ہماری زندگیوں کا اہم موڑ ہے۔ یسوع پر بھروسہ کرنے سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یسوع مسیح ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کا راستہ ہے، یسوع مسیح راستہ ہے، یعنی یسوع کے وسیلہ سے ہم صحیح راستے کو اپنا سکتے ہیں، ہم صحیح راستے کو چن سکتے ہیں، اور یسوع زندگی ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیں ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ یسوع پر بھروسہ کرنا ہی اس کہانی کا اہم موڑ تھا۔ جب ہم یسوع مسیح کی سنتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں کو اس کے پاس لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور میں آپ کو دل سے کہوں گا کہ جسمانی خواہشات سے دور رہیں۔ بائبل مقدس میں بھی ان دونوں باتوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم ابھی اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں تو ہمیں کورونا کی اس مصیبت میں مبتلا ہوئے اب 3 مہینوں سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ابھی جسم کی حالت میں ہونا آسان ہے، یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے، اور جسم کی حالت میں بول دینا آسان ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھنا آسان ہے۔ اور آپ گنتی اور استثنا کی کتاب کو پڑھیں، یہ پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابیں ہیں جن میں وہ بیابان میں تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ بیابان میں سے گزرتے اور اپنا سفر طے کرتے، کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ جسمانی حالت میں ہوتے ہوئے انہوں نے شکایت کی، انہوں نے للکارا اور بد مزاجی کا اظہار کیا، کیونکہ جسمانی اعتبار سے وہ کمزور پڑ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور اس ایک جملے میں ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اور اس کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم خداوند پہ بھروسہ کریں اور یسایہ 40 باب پر نظر ڈالیں۔ اس میں آپ کو بڑی امید اور حوصلہ افزائی کے الفاظ ملیں گے۔ میں اس ہفتے اپنے بچوں کے ساتھ یہ پڑھ رہا تھا، یسایہ 40 28 سے 31 آیات۔ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔
دیکھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ خدا پہ بھروسہ کرنا ہی ایک اہم موڑ ہے، اور دیکھیں جب ہم خداوند پہ بھروسہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، خداوند کا فضل ہی آپ کو بچانے، آپ کو سنبھالنے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اب آپ اپنے آپ کو مایوسی کا شکار نہ کریں، اب آپ کسی بھی قسم کے منفی خیالات کو اپنے دماغ میں نہ لائیں اور ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اور جیسا کہ یسایہ نبی نے کہا کہ اپنے ذہن کو خداوند کی طرف لگائیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اس پر غور کریں، اور خداوند کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کے ذہن کو تازہ کرے اور خود پر بھروسہ کرنے کے بجائے خداوند پر بھروسہ کریں، پاک روح پہ بھروسہ کریں۔ اور یہ ہمیں تیسرے سچ کی جانب لے کر جاتا ہے کہ یسوع بھوکوں کو سیر کرتا ہے اور وہ وسائل کو دگنا کر دیتا ہے۔ اور 14 آیت کو دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً 50-50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا اب بھی آپ کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کے گھر کا بلب خراب ہو جاتا ہے اور آپ ایک دم یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جا کر نیا لے آئیں، آپ اپنے وسائل کے متعلق سوچتے ہیں، لیکن آپ کو یسوع پر بھروسہ کرنا ہے، اور جن بھی حالات سے آپ گزر رہے ہیں، اس طوفان کے درمیان میں ہی خداوند اپنی قدرت کو آپ پر ظاہر کرے گا۔ پرانے اور نئے عہد نامے میں آپ ان سچائیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے پرانے عہد نامے میں 2 سلاطین 4 باب پہلی 3 آیات میں اس منصوبے کو دیکھیں۔ یہ ایک نبی کی بیوی ہے، اور نبی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت ہے، اور اب یہ ایک بیوہ ہے۔ اور یہ الیشا جو کہ ایک نبی ہے، اس نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے کر جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ اس عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی شخص آئے گا اور اس عورت سے سب کچھ لے جائے گا۔ الیشا نے اسے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس پرسکون خدمت کو دیکھیں، الیشا کس قدر نرم دل ہے۔ اس نے اسے کہا، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس عورت کے پاس صرف یہی کچھ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہو رہی ہے، وہ روحانی اور جسمانی طور پر بھوکے ہیں۔ الیشا نے اسے کہا کہ تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن عاریت لے، اور وہ برتن خالی ہوں۔ اس نے عورت سے کہا کہ تھوڑے برتن مت لینا۔ دوسرے الفاظ میں الیشا ایمان کے ساتھ اسے ایک قدم لینے کو کہہ رہا تھا، اور وہ اپنے ہمسایوں کے گھر جائے گی اور برتن اکٹھے کرے گی، اور جتنے برتن وہ اکٹھے کرے گی وہ سب تیل سے بھر جائیں گے، اور پھر وہ اس تیل کو بیچ کر اپنا قرض ادا کر سکتی ہے۔ اس طرح وہ قرض خواہ اس کے گھر نہیں آئیں گے اور وہ اس کے بیٹوں کو نہیں لے جا سکتے، اور ان کے پاس اپنی باقی کی زندگی کے لیے رزق موجود ہوگا۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ اطاعت کرنے کا چھوٹا سا عمل ہمیں ان بڑے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے جو خدا ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں برتن تو اکٹھے کر سکتا ہوں، لیکن میں ان سب کو بھر نہیں سکتا۔ تو آپ خداوند پر بھروسہ رکھیں، خداوند ان برتنوں کو بھرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور پھر وہ حیرت انگیز طریقوں سے مہیا کرے گا۔ یہی بات 5000 آدمیوں اور 10,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی سچ ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، اور یہ آج بلکہ ابھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، ابھی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں، اور اپنے ایمان کی شروعات دعا سے کریں۔ دعا خدا کے ارادوں کو بدل دیتی ہے۔ جس حالت میں بھی ہیں آپ دعا کریں، اور خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، اور آپ کو پوری کہانی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں آپ یہیں سے شروعات کریں، ان برکات کا استعمال کریں جو خداوند نے پہلے سے ہی آپ کو دے رکھی ہیں، اور جیسے جیسے آپ دعا کریں گے خداوند آپ کی برکات کو بڑھاتا چلا جائے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ہم نے لوکا 9 باب میں کیا پڑھا؟ ہم نے دیکھا کہ ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں میں سے سب نے کھایا، سب سیر ہوئے۔ خداوند مہیا کرنے والا ہے، خداوند کثرت سے مہیا کرتا ہے تاکہ ہم دل کھول کر اور محبت کے ساتھ اسے بانٹ سکیں۔ اصل بات یہی ہے کہ مہیا کرنے والا صرف خداوند ہے۔ ان تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا، بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں بچ گئیں، اور ان 12 ٹوکریوں کا بچ جانا محض ایک اتفاق نہیں تھا۔ وہاں 12 شاگرد موجود تھے، اور ہر شاگرد ایک ٹوکری اپنے گھر لے کر جا سکتا تھا، اور یہ آیات ریڈ رابن کے لیے ایک ثبوت ہیں کہ وہاں بے انتہا روٹیاں اور بے انتہا مچھلیاں موجود تھیں، اور ہر شاگرد انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکتا تھا۔ خداوند نے کثرت سے اپنے لوگوں کے لیے مہیا کیا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں بمشکل یہ خوراک ملی، نہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یسوع نے کثرت سے مہیا کیا۔ ان کے پاس گھر لے جانے کو کھانا تھا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ شاگرد یہ کہتے ہوں گے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے اس طرح سے یسوع کی خدمت کرنا پسند ہے۔ یہ ان چیزوں کے متعلق سوچنے سے بہت زیادہ بہتر ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بڑبڑانے
بڑبڑانے اور شکایت کرنے سے بہت بہتر ہے۔ یہ اس حل سے بہت بہتر ہے جو ہم نے اپنے مسائل کے لیے نکالا تھا۔ یہ ہماری محدود سوچ سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس ذہنیت سے بہت بہتر ہے جس میں ہم اپنی کمیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے، مجھے خداوند کے لیے کام کرنا پسند ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم پر سے سب بوجھ اتر گیا ہے، اور ہمیں ایسا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ہم یسوع کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، جب ہم پورے ایمان کے ساتھ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بھروسے کی لاج رکھتا ہے، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بوجھ ختم ہو گیا ہے تو یہ خدا کے ساتھ پختگی کی علامت ہے۔ پریشانیوں کے آنے کے باوجود بھی آپ اس پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ خداوند اگر آپ کی دعا کو قبول کرنے میں وقت لے رہا ہے تو وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ بہت زیادہ پریشانیاں آپ پر دباؤ ڈال رہی ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم خداوند پر بھروسہ نہیں کر رہے، ہم نے اپنے ہی کچھ بت بنا رکھے ہیں اور ہم یسوع مسیح کی تابعداری نہیں کر رہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے ایمان میں کمزور ہو جائیں، میں اس کی قیمت کو کم نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر ضروری طور پہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی خوشی اور محبت اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ آپ روح سے معمور لوگ ہیں اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور پینتیکوست کو دیکھیں، وہ روح سے معمور ہوتے ہیں لیکن دیکھیں کیا ہوا، وہ مارے جانے والے ہیں، لیکن تو بھی ان کے پاس خوشی ہے، امن ہے، زندگیوں میں تبدیلی ہے، آزادی ہے، سخاوت ہے، اتحاد ہے، اور خداوند ان سب چیزوں کو آپ کی زندگی میں اس وقت شامل کرتا ہے جب ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کہانی کا بنیادی مقصد صرف خوراک ہی نہیں ہے، انسان کی زندگی اور خدا کی بادشاہت کھانے پینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ راست بازی، امن اور روح القدس میں خوشی کے متعلق ہے، اور یہ کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ کھانا دگنا ہو گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ ان کا لوگوں کی بھیڑ کے لیے پیار دگنا ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان میں لوگوں کے لیے احساس تھا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف کھانے کی فراہمی اور ان لوگوں سے محبت کے متعلق ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ بالآخر یسوع کون ہے یہ اس بارے میں ہے۔ اور لوکا 9 باب بھی اس بات کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ یسوع کون ہے، اور میں اس بات کی طرف اشارہ کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی آپ کھانے کی فراہمی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یسوع خود روٹی ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں ہمیں الیشا نبی کا وہ معجزہ ملتا ہے جس میں 100 آدمیوں کو بہت تھوڑے سے کھانے میں سے کھلایا گیا، اور ظاہر ہے یہ معجزہ بھی یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ روحانی غذا جو بیابان میں لوگوں کو میسر ہوئی جس سے 4000 لوگ سیر ہوئے، وہ بھی یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یسوع مسیح ہی زندگی کی روٹی ہے جو 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، وہ معجزہ بھی یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور جب جب ہم پاک عشاء لیتے ہیں تو وہ بھی گویا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسوع مسیح ہی ہماری روحانی غذا ہے، اس کے خون کے وسیلہ سے ہی ہمارے گناہ معاف کیے گئے اور ہماری روح کو تسلی ملی۔ کوئی بھی آپ کی روح کو تسلی نہیں دے سکتا، اور کوئی مذہب، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی عقیدہ، چاہے وہ کوئی مضبوط عقیدہ ہی کیوں نہ ہو، ہماری روحوں کو تسلی صرف یسوع مسیح ہی دے سکتے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں، ہم جسمانی طور پر بھوکے ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی بھوکے ہو جاتے ہیں۔ اور اس سب سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر بھوکے ہیں، ہماری کس قدر ضروریات ہیں۔ ہم بہت سی ضروریات کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم پوری دنیا میں لوگوں کو بھوکا دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح صرف لوگوں کے پیٹ کو ہی نہیں بلکہ وہ ان کی روحوں کو بھی دیکھتا تھا، اور ہم بھوکے اس کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں ہر وقت وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ہمیں کمی ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی کمی رہتی ہے، لیکن ہم یسوع کے پاس آتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے وسائل کو دوگنا کر دے گا۔ یسوع مسیح ہماری روحوں کو اطمینان بخشتا ہے، وہ ہمارے ایمان اور ہمارے بھروسے کو مضبوط کرتا ہے، اور ہم روح سے بھر جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنے نجات دہندہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ موجود ہے، ہم تیری عظمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں تیری ضرورت ہے۔ جب ہم تیرے ان معجزات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تیری جھلک دکھائی دیتی ہے کہ تو کون ہے، اور یسوع تو زندگی کی روٹی ہے جو ہمیں اطمینان اور تسلی بخشتی ہے۔ یسوع، آج ہم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تجھ پر بھروسہ کریں گے، ہم اپنے بتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ مل کر یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو اپنے طریقے سے حل کرنے کے بجائے تجھ پہ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع، ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی تو ہے، اور ہم مل کر ساری عزت، سارا جلال تجھے دیتے ہیں۔ آمین۔